اب میری رائے میں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہے. کوئی شخصیت جو قانون کی زد میں ہے وہ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے. ایک دوسری بات، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انہوں نے جناب رانا تنویر صاحب کو نامزد کیا ہے. ان کے اپنے اتحادی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. تو اگر اتحادی بھی مطمئن نہیں ہیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو اور جماعتیں بھی ہیں، حکومتی جماعت بھی ہیں اور حکومت کے حلیف بھی ہیں، تو انہیں بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوگی، انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہے، تو مزید تبادلہ خیال ان کی موجودگی میں کیا جائے گا. تیسری چیز یہ کہی گئی کہ جناب شہباز شریف صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں تو پھر ان کی صحت ان کو قائد حزب اختلاف کی ذمہ داریوں کی اجازت کیسے دیتی ہے؟ یہ بھی ایک تضاد ہے جس کے بارے میں سوچنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہے تو اس پہ بات ہوگی، تو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں جو ایک نشست ہے اس پر مزید تبادلہ خیال ہوگا. جی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. سر کل رات کو 2 بجے فیصلہ کیا گیا پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے فیصلے کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ ان میں بھی یہ ہو؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، وقت کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے اضافہ کابینہ میں پیش کیا گیا تھا، انٹرنیشنل پرائس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کابینہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تھی. کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیونکہ ٹیکنیکل نوعیت کا مسئلہ ہے، اکنامک نوعیت کا مسئلہ ہے، یہ اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ جو ECC ہے اس میں اس کو ڈسکس کیا جائے اور ECC کی سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. چنانچہ ECC نے اس پر غور کیا اور ECC نے غور کر کے سفارش کی اضافی کی. اس پہ جو انہیں آرگومنٹ دی وہ یہ ہے کہ آج بھی اس ریجن میں جتنے دیگر ممالک ہیں جو بھی امپورٹڈ آئل پر گزارا کرتے ہیں نسبتاً پاکستان کے ریٹ ان سے کم ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ نہیں اضافہ کیا جاتا، انٹرنیشنل پرائس بڑھ گئی ہے تو اس سے خسارے میں اضافہ ہوگا. تو ان وجوہات کی بنیاد پر میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ انہوں نے نظر ثانی کی ہوگی. حکومت جو سارے فیصلے IMF کے کہنے پہ کر رہی ہے، معاشی ٹیم بھی جو ہے وہ IMF کے کہنے پہ تبدیل کر رہی ہے. میں نے آج یہ خبر پڑھی صبح کے اخبارات میں، حیران ہوا کہ IMF کا تانا وہ دے رہے ہیں جو خود سب سے پہلے IMF کے پاس گئے. میرا سوال یہ ہے، آج اگر مسلم لیگ نون یہ تانا دے رہی ہے تو جیسے ہی 2013 میں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، کیا مسلم لیگ نون اور کیا اسحاق ڈار صاحب IMF کے پاس نہیں گئے تھے؟ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت معرض وجود میں آئی تھی تو کیا پیپلز پارٹی IMF کے سامنے نہیں گئی تھی؟ آج کہ جو تانے بازی ہو رہی ہے، آج اگر پاکستان IMF کے سامنے گیا ہے تو وہ 10 سال کا تسلسل ناقص حکمت عملی کا
लैक ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को IMF के सामने जाना पड़ा। पाकिस्तान ने एक अपना इंडिजिनस प्रोग्राम मुरतब किया है, जिसके बारे में असद उमर साहब बात भी कर चुके थे, और फिर उन्होंने असेंबली में जो मिड टर्म स्ट्रैटेजी है वो भी रखी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी थी। और अब जो हमारे एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, वो भी इस पर एक राय रखते हैं और वो उस राय का इजहार फरमाएंगे। इस वक्त वो गुफ्तो शुनीद में हैं। IMF का एक टेक्निकल वफद इस्लामाबाद में है, उनका 15 रोज़ा स्टे है और उनकी उनसे गुफ्तगू जारी है। जब उनकी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी और वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो मुझे यकीन है वो काबीना को भी और आवाम को भी एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ की वापसी के हवाले जी, शहबाज शरीफ की वापसी के हवाले से बताइएगा। शहबाज और जहांगीर साहब की मुलाकात हुई जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे, तो ये बात हुई कि इख्तिलाफात जो आपस के हैं वो खत्म किए जाए। इस बात में ये कब हुई है? अच्छा, अगर यही खबर है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? फिर मैं कह सकता हूँ माशाअल्लाह। लगाए हैं उसमें बाजार में, रमजान बाजार में कोई फर्क नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हर फल जो है इंसान खरीदने से कासिर है आम आदमी। उसके वाले से क्या कहें, महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। देखिए मैं बहस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो जिम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनी हैं हर ज़िले में, यकीनन हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ज़िले इंतज़ामिया को हरकत में लाना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो रही हो। नाजायज़ कीमतें तो बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोरी ख़ास तौर पे माह रमज़ान में नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने हिदायत दी हैं उसके मुताबिक पंजाब की इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगी और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ अपना काम सरअंजाम देंगी। शहबाज शरीफ की वापसी के हवाले से बताएगा। शहबाज शरीफ वापस आएंगे या फरार है? शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, ये तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही बता सकती है कि उनकी वापसी होगी ना होगी, कब होगी। तब होगी जब होगी। पूरे वाला में आपकी हुकूमत में होते हुए 30 जर्नलिस्ट, आप मीडिया से ताल्लुक़ है आपका? जी सर, मीडिया। कौन सी अखबार? दुनिया टीवी सर। ये हुक्म। पूरे वाला में 30 जर्नलिस्ट को बेगुनाह झूठे मुकदमे में हवालात में बंद करके फिर उसको पूरे सर्कल में घुमाया गया। किसने? ये पूरे वाला पुलिस ने सर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने। प्रेस क्लब का तनाज़ा था, इसके बावजूद 30 लोगों का खिलाफ। अगर जो आप फरमा रहे हैं यकीनन आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, आपका प्रेस से ताल्लुक़ है, और अगर ऐसा हुआ है, मेरे इल्म में नहीं है, अगर आप फरमा रही हैं तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आला पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए और जिस पुलिस ऑफिसर ने मीडिया के साथ ज़्यादती की है जी बुरे वाला में उसका तदारुक होना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, बलदियाती निज़ाम के हवाले से आपकी पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग शुरू हो गई है और उस हवाले से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आ रहा है। मतलब आपके PMLQ जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ आपके जो है लोग तहफ़्फ़ुज़ात, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैं उसकी नफ़ी कर रहा हूँ, मैं इस साहब जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। इसको हवा देने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम लीग काफ ने एतराज़ात उठाए। इस पे चौधरी परवेज़ इलाही जो हमारे स्पीकर भी हैं और मुस्लिम लीग काफ की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनका वज़ाहती बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि अगर हमें इख्तलाफात होते तो हम इस पर वोट क्यों देते। हमने इस नई कानून साजी में मुस्लिम लीग काफ ने उन्हें वोट दिया है, उनके वोटों के ज़रिए ये नई कानून साजी हुई है। तो अगर आपने वोट दिया है तो फिर इख्तलाफ काहे का रह गया। तो ये मन घड़त खबरें हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने
ایک ملاقات کروا دی. تو اسی طرح یہ ایک من گھڑت خبر ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں. سر اسد عمر صاحب آپ کے گروپ کے ایک اہم رہنما تھے اور عمران خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت زبردست آدمی ہے اور ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے گروپ کو تھوڑا سا بیک فٹ میں کیا جا رہا ہے. اسد عمر صاحب جیسے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا میں جا وضاحت کر دوں. اور غیر منتخب شدہ لوگوں کو جو ہے نا اہم عہدے دیے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ نیازی صاحب میرا کوئی گروپ نہیں ہے، میرا گروپ پاکستان تحریک انصاف ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسد عمر صاحب اس پارٹی کا قیمتی اثاثہ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اسد عمر صاحب کی خدمات کا میں کل بھی معترف تھا، آج بھی ہوں. پورٹ فولیو چینج ہوتے رہتے ہیں. انہیں قیادت نے آفر کی تھی کہ انرجی کا بے پناہ چیلنج ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ آپ اس محکمے کو اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور وہ پورٹ فولیو قبول نہ کیا. ہو سکتا ہے کل ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس میں انشاءاللہ وہ پارٹی کے لیے پارٹی کا اثاثہ تھے اور انشاءاللہ کل بھی ثابت ہوں گے. نواز شریف کو پہلا روزہ اور اس کو دوبارہ سے جو ہے قید کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ میرے بھائی، رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، برکتوں کا مہینہ ہے. اس دفعہ تھوڑا بہت تو اگر برکتوں کے مہینے میں برکت سے آغاز ہو جائے تو کیا اعتراض ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں کسی وجہ سے ضمانت دی تھی. ان کی طبیعت ناساز تھی، تشویش تھی اور ان کا چیک اپ ڈیو تھا. سپریم کورٹ نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر، تاکہ خدا نخواستہ کوئی کسی مسئلے سے دو چار نہ ہو جائے، انہیں اجازت دی کہ وہ اپنا علاج کروا سکے. وہ پیریڈ مکمل ہو گیا. اس پیریڈ میں جو ان کا جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہ انہیں اندازہ ہوا کہ خدا نخواستہ، اور اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو سلامتی دے، کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ایمرجنسی دکھائی دے رہی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ فلاں تاریخ تک ضمانت پر ہیں اور اس تاریخ کے بعد آپ از خود اپنی گرفتاری پیش کر دیں گے. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق کہ 7 تاریخ کو جب ان کا وہ میعاد ختم ہوتی ہے تو وہ 7 تاریخ کو اپنی گرفتاری پیش کر دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. سر اس وقت آپ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بڑی تعداد آپ کے فالوورز کی ہے. آپ جب بھی میڈیا کو بات کرنے کا ٹائم دیتے ہیں اس سے آپ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لے جاتے ہیں. آج بھی 2 بجے کا ٹائم تھا. میری بات سن لیجیے، پہلی بات سن لیجیے. جتنا میں میڈیا کا احترام کا رشتہ میرا ہے وہ آپ اس سے بے خبر نہیں ہے. آپ جب چاہتے ہیں میں ٹائم دیتا ہوں، آپ جب حکم فرماتے ہیں میں لائن حاضر ہو جاتا ہوں. ایک جانب وزیر خارجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو دوسری جانب چوہے نثار علی خان واہ کینٹ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.